السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کے مبارک مہینے میں حجاج اکرام جو حج کو جاتے ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ حج کو نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مبارک دن عطا کیا جاتا ہے، وہ ہے 9 ذی الحج۔ اور 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس دن کا روزہ رکھے اسے گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے یہ گناہ سے بچو، اور قرآن مجید میں آیا ہے اس گناہ سے بچو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وعید آئی ہے، وارننگ آئی ہے، جیسے اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، فرشتوں کی لعنت کا ذکر آیا ہو، مسلمانوں کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، عذاب کا ذکر آیا ہو، اللہ کی رحمت سے دوری کا ذکر آیا ہو، ایسے تمام گناہ جس کے ساتھ ساتھ وعید وارننگ آ جاتی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جن گناہوں کے ساتھ وعید وارننگ نہیں آتی وہ صغیرہ گناہ ہے۔ لہذا انسان کے صغیرہ گناہ کی معافی کے لیے کئی اعمال ہیں، وضو کرنے سے، 2 نمازوں کے درمیان، 2 جمعہ کے درمیان، 2 عمرہ کے درمیان، یہ سب صغیرہ گناہوں کی مغفرت کے وسائل ہیں۔ ویسے ہی 9 ذی الحج صغیرہ گناہوں کو گزشتہ سال اور آنے والے سال کے لیے کفارہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور 9 ذی الحج اللہ تعالیٰ رحمت اور مغفرت کے فیصلے نازل کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج شیطان کی شکست اور رسوائی کا دن ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلوں کا علم ہوتا ہے شیطان کو مایوس ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے فیصلے اپنے بندوں کی حق میں دیکھ کر۔ دوسری اہم بات یہ ہے 9 ذی الحج کا لوگ روزہ کس دن رکھیں، سعودی عرب کے حساب سے رکھیں یا اپنے اپنے ملک کے حساب سے رکھیں؟ اس مسئلے میں الحمدللہ سب سے بہتر رائے کبار علماء کرام میں سے علامہ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کی طرف سے ہیں، جو سعودی عرب کے اپنے زمانے میں ہیڈ مفتی گزرے ہیں، اور حج کے مناسک کے لیے آج بھی شیخ محترم کے فتوے اور شیخ محترم کی تفاسیر کو علماء کرام موجودہ زمانے کے بھی فالو کرتے ہیں۔ شیخ محترم نے بہت ہی آسان انداز میں ہمیں نصیحت یہ کر دی، یہ کہہ دیا کہ اگر بالفرض سعودی عرب سے پہلے کسی دوسرے ملک میں ذی الحج کا چاند نظر آئے، اور مثال کے طور پہ 9 ذی الحج سعودی عرب میں ایک دن بعد ہے اور 9 ذی الحج آپ کے ملک میں ایک دن پہلے ہو چکی سعودی عرب سے، تو شیخ نے سوال کیا ایسے تمام لوگوں سے، کیا ہم عرفہ کے میدان میں آپ کے ملک کے حساب سے جمع ہو جائیں 9 ذی الحج کو عرفہ کے میدان میں، یا سعودی عرب کا چاند دیکھ کر یا ہمارے جیوگرافیکل ایریا جو عرب کے علاقے کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے جمع ہو جائیں؟ شیخ محترم نے کہا ہرگز بھی ہم دوسرے ملک کے چاند کے حساب سے عرفہ میں جمع نہیں ہوں گے۔ عرب کا جس علاقے پہ ہمارا اتفاق ہے کہ اتنے جیوگرافیکل ایریے میں کہیں بھی چاند دکھ جائے ہم تسلیم کریں گے، وہ یو اے بھی ہو سکتا ہے، سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے، جارڈن بھی ہو سکتا ہے، وہاں کے علماء کا کیلکولیشن اور اتفاق یونائٹڈ فیصلہ ہے، اتنے جیوگرافیکل ایریے کے چاند کو مانیں گے۔ تو شیخ نے کہا ہم اسی جیوگرافیکل ایریے کے چاند کے مطابق عرفہ میں جمع ہوں گے۔ کیا آپ کے حساب سے ہم جمع ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ کہ ہمارے عرفہ کے جمع ہونے کے دن کو ہم جو حج کا اہم رکن ہے، حج کو ہم نقصان میں ڈال لیں؟ نہیں۔ تو ٹھیک شیخ نے کہا جب ہم عرفہ کو آپ کی تاریخ کے حساب سے جمع نہیں ہوں گے 9 ذی الحج کو، تو آپ بھی ہمارے سعودی عرب اور ہم جس جیوگرافیکل ایریا کو فالو کرتے ہیں اس حساب سے آپ اپنے ملک میں 9 ذی الحج عرفہ کا روزہ ہرگز بھی نہ رہیں۔ یہ سمپل ایکسپلینیشن شیخ نے دے دیا۔ اب جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں رہ سکتے، دلیل ہے، دلیل کی گنجائش اس وقت بنتی ہے جب آپ کے ایریے کے تمام علماء کرام اتفاق کر لیں کہ ہم بھی اسی جیوگرافیکل ایریے کے چاند کو فالو کریں گے، تب ہو سکتا ہے۔ لیکن آج امت میں اجتماعیت اور یونائٹڈ جو ڈیسیشن ہے علماء کا، اس کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے چند مسلمان بھائیوں کا یہ عمل ہو گیا، 100، 150، 500، 1000 جہاں لاکھوں کروڑوں کی آبادی ہے، کچھ لوگ مل کے 2-4 علماء کرام کو لے کے اختلاف برپا کر رہے ہیں امت کے اندر۔ یہ عمل بالکل بھی درست نہیں، خود کبار علماء کرام کے قریب۔ لہذا اس عمل کو چھوڑ کر آپ کے علاقے اور ملک کے لوگ
जिस चांद को फॉलो करने का इत्तेफाक कर चुके हैं, जैसे एशियन कंट्रीज है, यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज है, इंडिया है, बांग्लादेश है, दीगर कंट्रीज में कहीं भी चांद दिख गया तो इत्तेफाक कर लिया जाता है। तो जियोग्राफिकल एरिया जब डिसाइड कर लिया जाता है, उस जियोग्राफिकल एरिया के चांद को जो उलमाए कराम वहां के इत्तेफाक से फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करना चाहिए। कल के दिन सऊदी अरब के जियोग्राफिकल एरिया जितने स्कॉलर्स फॉलो करते हैं, इंडिया के उलमाए कराम भी अगर उस जियोग्राफिकल एरिया में कंबाइन होना चाहते हैं, तब जाके फैसला हो सकता है। दो चार कर लेने से उम्मत की इज्तिमाइयत को नुकसान पहुंचता है, दीनी उमूर में भी और दीगर मामलात में भी। लिहाजा इस इज्तिमाइयत को खराब ना करें। मोहम्मद बिन सालिह अल-उत्थैमीन रहमुल्लाह की जो आसान राय है, उस राय को तस्लीम आज भी हिंदुस्तान और दीगर इलाके के उलमाए कराम करते हैं। इसको ऑप्ट करें, इख्तिलाफ छोड़ें, अपनी कंट्री के जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से या एक्सटेंडेड जोग्राफिकल एरिया हमारे कंट्रीज के उलमा कराम जहाँ तक फॉलो करते हैं, वहाँ के चांद का जब फतवा आ जाए तब अपनी जिलहज के 9 तारीख का रोज़ा भी रखें, ईद को भी उसी हिसाब से करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।